میں آپ تمام لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ آج کی اس نورانی محفل کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارے لیے قلب اور روح کی تسکی کا سامان ہے۔ جہاں بھی جب بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے اہل ایمان سرشار ہو جاتے ہیں، اور یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا پابند بھی نہیں۔ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی رت ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کچھ بھی حالات ہوں، ہم حضور کے ذکر کا چراغاں کرتے ہیں اور اپنے لیے قلب اور روح کی تسکین کا، قرار کا، راحت کا سامان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو، روح کو تسکین نہ پہنچے۔ ہمارے ملک کے نامور مزاحیہ شاعر ہیں پروفیسر انور مسعود صاحب، ان کا ایک بہت سادہ سا کلام ہے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو آقا کریم کا تذکرہ دل نواز، آپ کی گفتگو اور آپ کی شانوں کا بیان اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سبب، قرار اور ذریعہ ہے۔ اگرچہ ہم اپنی تمام تر انتہائی صلاحیتیں بھی صرف کر دیں، حضور کی عظمتوں کا بیان ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ ساری زندگی بھی مد و ستائش کے پھول پیش کرتے رہیں، لیکن ان کے وصف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ نے ان کو اتنی شانیں دی ہیں، اتنی رفعتیں عطا کی ہیں کہ وہ کسی کے احاطہ تحریر میں یا احاطہ تقریر میں نہیں آ سکتی۔ ابن الحاج نے لکھا ہے کہ جس مٹی پہ حضور نے قدم رکھے، یعنی شہر مدینہ المنورہ، تو کوئی شخص اس مٹی کی عظمتوں کو بیان کرنے لگ جائے تو ساری زندگی بھی لگا دے تو اس مٹی کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو جب فضائل مدینہ کا حصر نہیں ہے، اس مٹی کی عظمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو جس کے قدموں کے لگنے کی برکت سے وہ مٹی مبارک ٹھہری، اس آقا کی عظمتوں کو بیان کرنا کس کے بس کا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور سعادت مندی میں حصہ لے رہے ہیں کہ حضور کی عظمتوں کا بیان ہو۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھے پوچھیں حضور علیہ السلام کے اوصاف کے بارے میں، تو فرماتے ہیں لم اتق تو میرے میں ہمت نہیں ہے اور نہ میرے میں وہ صلاحیت ہے کہ میں حضور کے وصف و جمال کو بیان کر سکوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو حضور کی صحبت کے نور سے مالا مال ہے۔ بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور علیہ السلام کے درباری شاعر بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے سامنے حضور علیہ السلام کا جو حلیہ بیان کرتا ہوں، حضور کی شانیں بیان کر لیتا ہوں،
اور حضور کے جمال کا تذکرہ کر لیتا ہوں تو یہ کس طرح ہو جاتا ہے مجھ سے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک طریقہ رکھا ہوا تھا حضور کو دیکھنے کا، اس وجہ سے میں آپ کو دیکھ لیتا تھا، ورنہ میرے میں طاقت نہیں تھی کہ میں حضور کو دیکھ سکتا۔ فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے جلوہ زیبا کو دیکھتا، چہرہ نور کو دیکھتا، تو میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھ لیتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ جو شرف صحابیت سے مالا مال ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جو شام سویرے قربت میں رہتے ہیں، جنہوں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو پلٹتے دیکھا، کنکروں کو بول کے کلمے پڑھتے ہوئے دیکھا، درختوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ دن بھی گزارے، رات بھی گزاری، شامیں بھی بسر کی، حضور کے ساتھ صبح بھی بسر کی، جنگوں میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کہ ہم حضور کی عظمت کو بیان کر سکیں۔ تو آج 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہوا کوئی شخص، وہ کیسے اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حضور کی عظمتوں کو بیان کرے؟ لیکن اس کے باوجود ہم بیان کرنے کے لیے یہاں ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں اور آپ سننے کے لیے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ مسئلہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی آسان فرما دیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ لوگوں سن لو، شعروں سے حضور کا بیان نہیں کرتا، میں اپنے شعروں سے کیا ان کے وصف بیان کروں گا، بلکہ جب میں اپنے شعروں میں ان کا نام رکھتا ہوں تو میرے شعروں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے، میرے شعروں میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے لاجواب بنایا ہے۔ جس طرح پھولوں میں گلاب ہوتا ہے، تاروں میں مہتاب ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام انبیاء کی صف میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ رفتیں، وہ شانیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں، جن کی کنہ تک، جن کی انتہا تک، جن کی عظمت تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ اللہ اکبر! جو وہی لے کر آتے تھے، سدرہ پہ جا کے وہ بھی رک گئے اور حضور سے عرض کی، لو دنوت خطوۃ لہ ترکت، اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ یار، جس نبی کے قدموں کی پرواز یہ ہے کہ جبریل وہاں پہ بس ہے، تو مجھے بتائیے اس نبی کے سر کی رفتوں کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ۔ تو کیا کسی نے کہا تھا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جہاں جبریل نے بھی کہا کہ لو دنو تو لہ ترک، تو اگر میں آگے بڑھوں تو میں جل کے راکھ ہو جاتا ہوں، حضور علیہ السلام اس سے بھی آگے پرواز کرتے ہیں۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب داخل نصاب ہے، شرح عقائد نصفیہ، عالی مرتبہ علماء جانتے ہیں، سبکن پڑھی جاتی ہے۔ اس کی تشریح لکھی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے النبراس کے نام سے۔ اس میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں حضرت ابو الحسن رفاعی کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، جہاں انسان خود نہیں پہنچتا اس کی روح پرواز کر کے پہنچتی ہے۔ جس طرح آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں آسمانوں پہ بھی اڑ رہے ہوتے ہیں اور کائنات کے گوشے گوشے تک آپ کی روح پرواز کر کے خواب میں چلی جاتی ہے، تو اللہ والوں کی روحیں پھر کتنی بلند پرواز ہوں گی۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا۔ ایک عرش آیا، میں نے عبور کیا، دوسرا عرش آیا، میں نے عبور کیا،
7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ جب 7 لاکھ عرش عبور کر گیا تو آواز آئی ابوالحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابوالحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن اس عرش تک نہیں پہنچ سکتے جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے ہیں۔ یار جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو جو بلندیاں آپ نے پائیں وہ آپ ہی کا مقسوم ہے، کوئی ان بلندیوں کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں اور آپ اپنے آقا و مولا سے محبت کرنے کے پابند بنائے گئے ہیں اور ان کی عظمتوں کو ماننے کے پابند بنائے گئے ہیں۔ ان عظمتوں کی کنہ تک پہنچنا نہ ہم اس کے مکلف ہیں اور نہ ہی ہم پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، ان سے بھی کہا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، اے ابو بکر سن لو، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو لیکن سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یا جس کی عظمتوں کی کنہ تک حضرت سیدنا صدیق اکبر نہ پہنچ سکیں تو میں اور کس کھیت کی مولی ہے؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تو ساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ تو ابھی تک تو اس کو قید خانے میں دیکھ رہا ہے، ابھی تک تو اس کو اس تاریک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ تو مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے جو رفتیں دی ہیں، جو شانیں دی ہیں، جو عظمتیں اپنے محبوب کو دی ہیں، وہ کسی کے بس میں، کسی کے خیال میں، کسی کے تصور میں، کسی کے گماں میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ شانیں ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا دی۔ تو ہمیں کس چیز کا پابند بنایا؟ ان سے محبت کرنے کا۔ ہمیں کس چیز کا پابند بنایا؟ ان کی رفعتوں کو تسلیم کرنے کا، ان کی عظمتوں کو ماننے کا، ان کی رفعتوں کے قصیدے پڑھنے کا، ان کی شانوں کے علم بلند کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ باقی ان رفعتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہ نبی، اس کی عظمتوں کو کون پہنچ سکے؟ نبی جس کے مقتدی ٹھہرے، اور جو نبیوں کا مقتدا ٹھہرا اس کی شانیں تو وراء الورا ہیں، عقلیں حیرت سے گم ہیں کہ ان کی کیا عظمت اور کیا رفعت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے تو فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ٹھہرے جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے خود نبیوں نے آرزویں کی ہیں، پیغمبروں نے تمنائیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک وہ تیرا رسول کب جلوہ فرما ہوگا، آنکھیں بوڑھی ہو گئی اس کو بھیج بھی دے۔ پیغمبروں نے التجائیں کی، اللہ سے دعائیں کی، کوئی بشارتیں دے رہا ہے ربنا، کوئی کہہ رہا ہے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں،
وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگلے خنداں چے رنگ و بو دارت، کہ مرغے ہر چمن آرزو او دارت۔ ہر ایک کی آرزو حضور علیہ السلام کے لیے ہے اور سب حضور کے منتظر ہیں۔ میں اور آپ، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا، ہم کوئی انتظار کی گھات میں نہیں بیٹھے، ہم نے کوئی رت جگہ نہیں کاٹے، ہم نے مشقتیں نہیں جھیلیں، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ہم پیدا ہوئے شکم مادر سے، اس عالم گیتی میں قدم رکھا، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا صاحب کو بلا لائے، انہوں نے آ کے کان میں اذان دیتے ہوئے گویا مبارک دی، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امت ہے۔ ایک فارسی شاعر کہتا ہے، بری نازم کہ ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، کہ میں اس بات پہ ناز رکھتا ہوں کہ حضور میں آپ کا غلام ہوں، گناہ گار ضرور ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کہ آپ کا غلام ہونے کا مجھے شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ تو ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا غلام ہونے کا، حضور کا امتی ہونے کا شرف ملا۔ اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آقا کریم کی محبت کو اپنے رگ و ریشہ میں محو نفوذ کریں، اپنے اندر اتار لیں، اور وہ رسم نہ ہو بلکہ حقیقی محبت جو اطاعت کی نشأت کا سبب ہو، جو اطاعت کو پیدا کرنے والے ہو، جو اطاعت بجا لانے کا سبب و ذریعہ بنے، وہ محبت اللہ ہمارے سینے میں پیدا کر دے، کیونکہ ایمان کی تکمیل محبت رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، اعزاء و اقارب سے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ جب تک اس کی باطنی کیفیت یہ نہیں ہوتی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں لیکن جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو فرمایا، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو پھر جناب عمر نے عرض کی، حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا، الان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو پھر محب محبوب کی ادائیں بھی اختیار کر، محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی چلتا ہے، محبوب کے احکام کو بھی بجا لاتا ہے۔ احکام حکم دیا جائے محبوب کی جانب سے، اس کو پورا کرنا یہ تو بڑی بات ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبوب کی منشا کو بھی سمجھتا ہے محب، کہ محبوب کی چاہت کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو واقعات رکھتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ گزرتے گزرتے رک کے پوچھا، یہ مکان کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، حضور گزر گئے، کوئی تبصرہ نہیں کیا لیکن گزر گئے۔ کوئی اس انصاری صحابی کو ملا، اس نے کہا حضور گزرے تھے، تیرے مکان کا پوچھا تھا، ہم نے جب بتایا تو حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں تھے، حضور نے شاید پسند نہیں کیا، چہرے کے اوپر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا کہ حضور نے خوشی کا اظہار کیا ہو۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں، تو اس نے کدال لے کے وہ مکان زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا پھر گزر ہوا، دیکھا تو مٹی کا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ رک گئے، فرمایا یہ مکان تھا، ملبے کا ڈھیر پڑا ہے؟ کہا حضور اس نے گرا دیا۔ فرمایا اسے بلایا گیا،
فرمایا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور اب ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک غور کریں کیا کیا حضور کو پسند ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے رویوں میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنے انداز معاشرت میں، اپنی دوستیوں میں، اپنی عادات میں، اپنے طرز زندگی میں غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ اس نے مکان اس لیے گرا دیا، وہ کہتا ہے حضور سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ سنیے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو لوگ حضور کو سلام عرض کرنے لگے۔ ایک صحابی تھے جو ایک لمبی مسافرت کے بعد پلٹ کے آئے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے حضور کو سلام پیش کرنا چاہا لیکن حضور نے رخ پھیر دیا۔ وہ سمجھے شاید اتفاقاً ہو گیا، تو جدھر رخ پھیرا تھا اس نے ادھر سے جا کے سلام کیا، تو حضور نے پھر رخ پھیر دیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ حضور مجھ سے ناراض ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ ہمیں تو پتہ چل جائے کہ ہمارے باپ، ہمارے استاد، ہمارے بزرگ مرشد ہم سے ناراض ہیں، تو اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ صحابی پوچھتے پھرتے ہیں باقیوں سے کہ حضور مجھ سے ناراض لگتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں ہے کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے، تم کچھ بتا سکتے ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے غور و فکر کیا اور کہا ہاں، یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اللہ کے محبوب منع فرما چکے ہیں، اسے آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا حضور نے، یہ گناہ بے لذت ہے۔ مرد کے لیے سونا چاندی حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے، اور صرف چاندی 4.5 ماشے وزن سے کچھ کم ہو تو وہ مرد کے لیے 1 انگوٹھی جائز ہے، اس کے علاوہ اتنے وزن کی 2 انگوٹھیاں بھی جائز نہیں ہیں، اور اس وزن کے سے زیادہ بھی 1 انگوٹھی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر 4.5 ماشے سے کم وزن کی 1 انگوٹھی ہو تو شریعت نے جائز رکھی ہے، وہ بھی چاندی کی، سونے کی نہیں۔ تو تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، حضور منع فرما چکے ہیں، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو وہ سمجھ گئے کہ میں تو سفر پہ تھا، یہ ممانت حضور نے بعد میں فرمائی ہے، میں جانتا نہیں تھا تو اس لیے میں نے پہنی ہوئی ہے۔ تو آگے بڑھے اور وہ انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی۔ تو حضور اس انگوٹھی کو پکڑا اور ایک جانب ایسے پھینک دیا۔ ناراضگی کا سبب بھی یہی تھا، وجہ بھی یہی تھی۔ خیر بیٹھ گئے، مجلس ہونے لگی۔ جب جلسہ اختتام کو پہنچا، لوگ واپس پلٹنے لگے تو یہ صحابی اٹھ کے واپس جانے لگے، تو باقیوں نے توجہ دلائی کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن ہی سکتی ہے، تو وہ اٹھا کے لے جاؤ۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، جو بھی ہے پڑا رہے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ اس انگوٹھی کو میرے حضور علیہ السلام نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں، کوئی عادت تو اپنے ساتھ نہیں جوڑ رکھی جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی دوستی تو نہیں جوڑ رکھی اپنے ساتھ جس کو حضور نے پھینک دیا ہو، کوئی کاروبار تو نہیں جوڑا ہوا جو حضور نے پھینک دیا ہو، کوئی رویہ تو نہیں اپنے ساتھ جوڑ رکھا جو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کی تلاشی لیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جس کو حضور نے پھینکا ہو اور ہم اس کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہو، اس کو اپنے ساتھ پہنا ہوا ہو، اپنے رویوں میں رکھا ہو، اپنی عادتوں میں شامل کیا ہو، اپنی طرز زندگی میں رکھا ہو، طرز معاشرت میں رکھا ہو، طرز سیاست میں رکھا ہو، کاروبار میں رکھا ہو، دوستیوں میں، رشتہ داریوں میں روا رکھا ہو جس کو حضور نے پھینک دیا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے، محبت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی اداؤں کو کتنا اپناتے ہیں اور محبوب کے فرامین کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں۔ محب تو محبوب کی وہ ادائیں بھی اختیار کرتا ہے جو انسان کی طباع میں بعض اوقات مطابقت نہیں بھی رکھتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دیکھا
کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو یوں کھاتے ہوئے دیکھا تھا. حالانکہ مجھے یہ بتاؤ، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کسی سے محبت بھی ہو تو پھر بھی انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے. دو حقیقی بھائی ہیں، کھانے میں ایک بھائی کو ایک چیز پسند ہے، دوسرے کو پسند نہیں ہے. ایک چیز ماں کو پسند ہے اور ایک چیز بیٹے کو پسند ہے. ہمارے گھروں کے اندر بعض اوقات گھر میں کھانا پکتا ہے تو وہ کھانا بعض افراد نہیں کھا رہے ہوتے، حالانکہ محبت ان کی، رشتہ ان کا خونی تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے. تو انسان کسی سے جتنی بھی محبت رکھتا ہو، انسان اپنے کھانے پینے کے اندر تو اپنا مزاج رکھتا ہے، لیکن قربان جائیں صحابہ پہ، انہوں نے کھانے پینے کے مزاج کے اندر بھی اپنے آپ کو فنا کر کے حضور کی محبت کے سانچے میں ڈالا. انہوں نے کہا میں نے حضور کو یوں کدو کے ٹکڑے نکال کے کھاتے دیکھا تھا اور آج میں وہی اپنا رہا ہوں. جب صحابہ اپنی جبلی، طبی اور فطری چیزوں کو بھی حضور کے مزاج کے مطابق ڈھالتے ہیں تو پھر جس نے شریعت نے حکم دیا ان کی اطاعت کرنے کا، اور جو سنن ہدا ہیں ان میں ہم ان کی اطاعت کیوں کریں گے؟ پھر ہماری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ محبتوں میں من مانیاں نہیں چلتی، محبتوں میں، عشق میں اپنی مرضیاں نہیں چلتی، محبوب کی مرضی چلتی ہے. جب کسی کو مان لیا پھر تو اپنا وجود کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا. پھر تو اپنی ذات کی بھی نفی کرنی پڑتی ہے، پھر تو اپنے وجود کی بھی نفی کرنی پڑتی ہے. صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، حضور نے عصر کی نماز پڑھائی اور بخاری کی روایت ہے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دیا. عصر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4. لیکن حضور نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پہ بیٹھے اور سلام پھیر دیا. تو یہ صحابی تھے، یہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اور کوسرت الصلاۃ آپ نسیتا، حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی حضور آپ نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دیا. تو پھر حضور نے 4 رکعتیں پڑھی اور جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی. اللہ اکبر. اور ہمارے لیے یہ صاحب بھی سنت بن گیا. اب وہ صحابی جو تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا اکسرت الصلاۃ ام نسیتا، اس صحابی کا نام احادیث میں ڈھونڈیے، نام نہیں ملے گا. حضور ان کو لاڈ سے ذوالیدین کہتے تھے. ان کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ بڑے ہوں گے تو حضور لاڈ سے کہتے یا ذوالیدین، اے 2 ہاتھوں والے. اب مجھے بتائیے سب لوگ 2 ہاتھوں والے ہوتے ہیں، لیکن حضور ان کو لاڈ سے کہتے اے 2 ہاتھوں والے. ان کا نام یہی پڑ گیا. حتیٰ کہ حدیث میں اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث ذوالیدین، 2 ہاتھوں والے کی مروی روایت حدیث. تو کسی نے ایک دن حضرت ذوالیدین سے پوچھا کہ یہ تو لاڈ سے حضور نے تمہیں ذوالیدین کہا تھا، تمہارا نام تو کوئی اور ہوگا، تو بتاؤ تمہارا اصلی نام کیا تھا؟ تو حضرت ذوالیدین نے کہا میرا وہی اصلی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا. ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا. تو صاحب محبت تو محبوب سے یوں والہانہ پیار کرتی ہے. تو جب اپنا نام ختم کر دیا، اپنی شناخت ختم کر دی. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا میرا نام سلمان بن اسلام ہے. تو کہا سلمان اپنے والد کا نام بتاؤ. کہا 100 بار بھی پوچھو گے تو میں فرزند اسلام ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں، میرا نام سلمان بن اسلام ہے. تو حضور نے باہیں کھول لی. میں لوگوں سن لو، سلمان و من اہل البیت، آج کے بعد سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہو گیا. تو اپنی شناخت ان کے ساتھ جوڑ لی. ہماری اپنی مرضی کہاں چلتی ہے؟ محبت میں تو مرضیاں چلتی نہیں ہیں، محبت میں تو اپنی خواہش چلتی نہیں ہے. اور ہم نے اس سے محبت کی ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. تو پھر ہماری مرضی کیسے چل سکتی ہے جب ہمارا عشق کا تعلق اور محبت کا تعلق اس آقا کریم سے ہے، اس ذات والا صفات سے ہے. تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضور کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کا چلنا پھرنا کیسا تھا، بات کرنے کا ڈھنگ، طور طریقہ اور اسلوب کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہننا کیسا تھا، لوگوں سے انداز تکلم کیا تھا، حضور سے گفتگو کا سٹائل کیا تھا، حضور کے دن کیسے گزرتے تھے، راتیں کیسے بسر ہوتی تھی، ازواج مطہرات کے ساتھ رویے کیا تھے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ حضور کا انداز زیست کیا تھا. پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اور اپنی ساری زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنی ہوگی. یہی سرخروئی ہے، یہی کامیابی ہے اور یہی بامرادی ہے. اگر ہم نے یہ سیکھ لیا، یہ سمجھ لیا، یہ جان لیا
بلکہ یہ طے کر لیا کہ ہم زندگی ایسے گزاریں گے جس طرح ہمارے آقا نے بسر کی۔ میں صرف آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ آج کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار ہی نہیں چلتا، تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں، تو ہمارے اندر پھر جھوٹ آ کیسے رہتا ہے؟ اگر ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کے محبت کرنے والے ہیں، تو ہماری زندگی میں جھوٹ داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے آقا و مولا کو تو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر دے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بخل بھی کر جائے، کنجوسی بھی کر جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، یہ پکی بات ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں اور آپ اگر قدم قدم پہ جھوٹ بولیں اور ہم کہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، عشق تو بہت بڑی منزل ہے، یہ تو محبت کی نیم تک بھی ہم نہیں پہنچ پائے اگر ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ محب پہچانا جاتا ہے محبوب کے رویوں کے عکس کی وجہ سے، کہ محبوب کی ادائیں جو ہیں وہ کس طرح محب اپناتا ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب، نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ میں اور آپ اگر دعویٰ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں تو پھر ہماری عادتیں بتائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارے رویے بتائیں۔ تو عالی مرتبت سامعین، ہمارے رویے، ہمارا طرز معاشرت، ہمارا انداز حیات بتائے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہم سے اگر کوئی سودا خریدے تو اسے یقین ہو کہ یہ حضور کا عاشق ہے، یہ 2 نمبر مال نہیں دے گا۔ ہم سے اگر کوئی رشتہ داری کرے تو اسے یقین ہو کہ ہماری بیٹی اس گھر میں جا کے پریشان نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ حضور کے عاشق کا گھر ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ادھار کا معاملہ کرے تو اسے یقین ہو کہ میرا ادھار کا مال واپس آئے گا یا پیسے دیے گئے واپس آئیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا عاشق ہو اور میرے پیسے دبا جائے۔ میں نے سودا کیا ہے تو 2 نمبری ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ میں اس کی دکان سے دودھ خرید رہا ہوں، یہ پانی میں ملا ہوا مجھے دودھ پلائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی دکان پہ حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول کس طرح پانی کے اندر جو ہے وہ دودھ کے اندر پانی میں لائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں زرگر ہوں، میں سنار ہوں، تو کس طرح کھوٹ شامل کر سکتا ہوں سونے کے اندر؟ اس لیے کہ میرے تو سینے کے اوپر حضور کے نام کا بیج لگا ہوا ہے۔ تو عشق زبان کے دعوے کا نام نہیں ہے، عشق آپ کے عمل کا نام ہے، آپ کے رویوں کا نام ہے، آپ کے کردار کا نام ہے، آپ کے طرز زندگی کا نام ہے، انداز حیات کا نام ہے۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ عاشق تو محبوب کے لیے نقصان اٹھا لیتا ہے، یہ جائے کہ وہ محبوب کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے، محبوب کے نام پہ وہ سب کچھ وار دیتا ہے، نہ کہ وہ محبوب کے نام پہ لوگوں کو فراڈ کے ذریعے جو ہے وہ پھنسائے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لمبی نمازیں غلام پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے، آپ کی عادت تھی جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے، تو غلاموں نے لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ تو کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر یہ تم بھولے آدمی ہو اور یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ مجھے میرے رب کے نام پہ
میرے محبوب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ 1000 بار دیں، میں اپنے رب کے نام سے 1000 بار دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لمبی نمازیں پڑھیں گے میں آزاد کر دوں۔ تو محب تو محبوب کے نام سے دھوکہ کھاتا ہے، وہ کیسا محب ہے جو محبوب کا نام استعمال کر کے فراڈ کرتا ہے؟ محبوب کا نام استعمال کرتے مکے اور مدینے کا نام استعمال کر کے عمرے کے پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے، جھنڈا حضور کے نام کا لگایا ہے اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، اور جو ہے وہ نام جو ہے وہ مدینہ ملک شاپ رکھا ہوا ہے، اور جو ہے وہ دودھ کے اندر پانی ملا رہا ہے، اور نام جو ہے وہ محمدی کریانہ سٹور رکھا ہوا ہے لیکن مال 2 نمبر بیچتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ محب تو محبوب کے نام سے دھوکہ کھاتا ہے، دھوکہ دیتا نہیں ہے، اور وہ فراڈ نہیں کرتا، محبوب کے نام کو بیچتا نہیں ہے، محبوب کے نام پہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنی زندگی وار دیتا ہے محبوب کے نام پہ۔ میرے حضرت قبلہ عالم نے فرمایا تھا، میں تن ویچاں میں من ویچاں، اللہ اکبر، تو میں تن وارا محمد دے نام تو دھن وارا، اللہ اکبر۔ مدینے میں تن ویچاں نہ میں من ویچاں، محمد دے میں مدینے دے چن تو میں چن ویچاں۔ تو اپنا زندگی، اپنے روز و شب، اپنے دن اور راتیں اور اپنے ایام ان کے نام پہ وار دینا، قربان کر دینا۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا۔ تو آئیے میں اور آپ اس کانفرنس کے اندر یہ عہد کر کے اٹھیں، حضور سے ہم دعویٰ عشق رکھتے ہیں تو پھر اس دعویٰ عشق کو نبھائیں، اور ایک اچھا، صالح، پاکیزہ، ستھرا، نیک، ایک دوسرے کا ہمدرد معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے وجود کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ جس نے پگڑی بڑی اچھی باندھی ہو، جبہ بہت اچھا پہنا ہوا ہو، بولتا بہت اچھا ہو، جو چلتا بڑے سلیقے اور طریقے سے ہو، نہیں۔ مومن کی، مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہم نے دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے یا نہیں۔ اگر ہماری زبان انگارے اگلتی ہے، ہماری زبان دوسروں کی عزتیں اچھالتی ہیں، سب و شتم، گالی گلوچ اور بہتان تراشی ہماری زبان کے رویے ہیں، اور ہمارے ہاتھ لوگوں کی اذیت کا سبب ہے، تو صاحب دعویٰ ایمان موجود ہے، اسلام کا نور پھر ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ اسلام کا نور پانے کے لیے ہمیں اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو ایسا بنانا ہوگا کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ دوسروں کے لیے نافع بن جائے۔ مسلمان اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہوتا ہے جو دنیا کے اوپر اتارا گیا ہوتا ہے، اس کے وجود کی برکت سے لوگوں کو راحت پہنچتی ہے۔ وہ کانٹے دار جھاڑی کی طرح نہیں ہوتا، جو بھی اس کے پاس سے گزرے تو اس کے دامن کو وہ تار تار کر دے، بلکہ وہ پھولوں کی طرح ہوتا ہے، جو بھی پھولوں کے قریب سے گزرے تو اس کے مشام ہستی خوشبو سے مہکنے لگ جائے، وہ خوشبودار ہونے لگ جائے۔ مومن راحت رساں ہوتا ہے، رنج رساں نہیں ہوتا، تکلیف دہندہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں اور آپ اس مجلس کے اندر، اس کانفرنس کے اندر اللہ کے حضور عرض کریں کہ میرے مالک، جس طرح کا عاشق رسول تو دیکھنا چاہتا ہے ہمیں اس طرح کا عاشق بنا دے، جس طرح کا محب رسول تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے میرے مالک ہمیں اس طرح کا محب رسول بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے۔ ہمارے میزبان محترم جناب بھائی صادق صاحب، ان کی پوری ٹیم، اور یہاں کی جو منتظمہ کمیٹی ہے جس نے آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر کیا، سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اور آپ لوگ اس گرمی میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے چل کر آئے، اوپر پہاڑوں سے اتر کے آئے، اللہ آپ کو واپس آپ کے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس مجلس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور آپ کے گھروں میں آپ کے جانے سے پہلے یہ برکتیں پہنچا دے، اور یہ آنے جانے میں جو آپ گرمی کی شدت گوارا کر رہے ہیں، اللہ اس کے صدقے سے حشر کی گرمی سے آپ کو محفوظ فرمائے، اور حضور کے دامن رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت کے نور سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔